یہ ایک کمرے کا منظر تھا جہاں بیش قیمتی سامان فرش کے نظر ہو گیا تھا۔ ہر چیز ٹوٹی بکھری پڑی تھی۔ کمرے میں واحد ریوالونگ چیئر کی آواز گونجی تھی۔ سب دروازہ کھول کر ایک وجود اندر داخل ہوا۔ اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے جب اس کے جوتے مختلف کاغذات پر آئے۔ وہ رکا تھا۔ سالوں پہلے ایک کام ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار ملک تراب کو اس بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ملک تراب نفع بڑے لہجے میں بولے تو سامان نے نیچے جھکا۔ وہ پیپر اٹھائے۔ بنین مدثر رضا، بلدیت مدثر رضا، والدہ عطرت مدثر رضا۔ انہیں نام پڑھ کر نہ سمجھ کر ملک تراب کی جانب دیکھا تھا۔ یہ دونوں اعتصام کے دوست تھے، وہی دوست جنہوں نے اپنی ایک دوست کو اعتصام کے پیچھے لگایا۔ صرف ان کی وجہ سے اعتصام آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ سوچ سمجھ کر اگلی چال چل رہے تھے۔ سمن کے ماتھے پر شکنوں کا جال مزید بڑا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کر کے دو سمن، مجھے لگتا ہے یہ دونوں پھر سے کوئی چال چل رہے ہمارے خلاف۔ ملک تراب نے اگلا پتہ پھینکا تھا۔ آپ کا کام ہو جائے گا بڑے پاپا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس لڑکی سے کچھ حساب کتاب برابر کرنا ہے۔ سمن دو ٹوک انداز میں کہتا الٹے قدم لیتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ملک تراب کرسی کی بوجھ سے ٹیک لگائے مسکرائے تھے۔ اگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ میں ہوا تو اس بار اپنی ہار کا بدلہ تم سب اپنی منہ سے چکاؤ گے۔ اس ظالم کی رسی دراز ہو تو بہت کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ جانے بنا جب اس کی رسی کھینچی جائے گی تو شاید اسے پلٹنے کا موقع بھی نہ ملے۔ ملک تراب علی بھی انہی ظالموں میں سے تھا۔ حاکمیت کا عنصر اس میں اتنا سرد کر چکا تھا کہ وہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگا تھا۔ حتیٰ کہ کئی موقع مگر ہر بار اس نے انسانیت پر حاکمیت کو چنا۔ اب یہ وقت بتانے والا تھا اس کے ظلم کو ختم کرنا ہے یا ابھی اس کی رسی کھینچنے کا وقت نہیں آیا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ اندھیرے میں ڈوبا کمرہ اس کے حواس لوٹانے کا سبب بنا تھا۔ صبح اس نے جو کیا تھا سب یکدم یاد آیا تھا۔ اسے فوراً ہی اپنی ماں باپ کی فکر ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ فرش پر موجود ہے اور ہاتھ کسی لوہے کی چین سے بندھا ہے۔ بزدلوں کی طرح پیٹھ پیچھے وار کرتے ہو سامنے آؤ۔ وہ وہیں بیٹھے چلائی تھی مگر اس وقت کوئی اس کی آواز سننے والا وہاں موجود نہ تھا۔ اس کے نظروں کے سامنے بار بار اپنے ماں باپ کا چہرہ آ رہا تھا۔ اگر ان لوگوں نے نقصان پہنچایا تو تم نے یہ کیا کر دیا بنین؟ اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تو اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ایک بار پھر ماں باپ کو کھونا آسان تھا؟ اپنے قدم اس نے یہی سوچ کر تو پیچھے لیے تھے۔ کیوں بنین؟ کیوں کر دیا یہ؟ وہ روتے ہوئے اپنے سر پر مار رہی تھی۔ اس وقت وہ کوئی ذہنی مریضہ لگ رہی تھی۔ جب ایک روشن دان چاہتی روشنی کی لکیر نے اس کے پاؤں تک سفر کیا تھا، اس نے رک کر اس روشنی کی کرنوں کو دیکھا تھا۔ وہ لکیر اس کے پیچھے سے ہوتی کسی چیز پر پڑ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر اس لکیر کو پیچھا کیا تھا۔ نظر اعتصام کے مسکراتے چہرے پر پڑی۔ ایک احساس زیادہ ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ کھڑی ہوتی اس کی فوٹو کی جانب بڑھی تھی۔ اپنے باپ کے مسکراتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ اس تصویر پر سر ٹکا کر رو دی تھی۔ پاپا! روتے روتے اس نے جیسے پکارا تو اس کی آوازیں سنتے سمن کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے آیا تھا، دروازے کے پاس کھڑا اپنا غصہ کنٹرول کرتا مگر بنین کا پاپا پکارنا اسے اچنبے میں ڈال گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بنین کو اعتصام کی تصویر کے ساتھ سر ٹکائے دیکھا۔ اس نے آگے بڑے ایک جھٹکے سے اس تصویر سے ہٹایا تھا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھتی فرش پر گری تھی۔ سر زمین سے ٹکرایا تو درد کی ایک لہر سر میں دوڑ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے چاچو کو چھونے کی؟ اس کا بازو دوپوش کو سر کھڑا کرتا ہوا بولا تھا۔ میرے پاپا کی تصویر کو چھونے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی سے ڈرنے کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ چند لمحے پہلے وہ سمن کے ری ایکشن سے جان لگی تھی۔ وہ اعتصام سے بہت لگاؤ رکھتے، بس یہی سوچ کر وہ اسے سچ بتا گئی تھی۔ شرٹ اب وہ غصے سے دھاڑتا اسے دھکا دے کر دوبارہ فرش پر پھینک چکا تھا۔ سمن کا فون بجا تو وہ جو جھک کو اسے مزید کچھ کہنے والا تھا فوراً باہر کی جانب لپکا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرہ ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ باہر لاؤنج بیٹھے سمن نے ہاتھ میں پکڑے پیپرز کو صدمے میں دیکھا تھا۔ میرے پاپا کی تصویر کو چھونے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی سے ڈرنے کی۔ بنین کے جملے اس کے ذہن میں گونجا تھا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اپنا ماتھا مسا تھا، پھر اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا۔ لائٹ آن کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر بنین کے ہاتھ کھولے تھے، پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا تھا۔ بار بار دروازہ بجانے پر بھی جب حوریہ نے دروازہ نہ کھولا تو اس نے مجبور ہوتے دوسرے دروازے پر دستک دی جو چند پل بعد کھل گیا تھا۔ لمس نے ادوسا کی اداسی پر نظر ڈال کر اس کے پیچھے اندر قدم بڑھا دیے تھے۔ اتنی لاپرواہی!
اگر میں کوئی چورنی یا ڈاکو رانی ہوتی تو پوچھ تاچھ کرنے کے بعد اندر آنے کا راستہ دیا جاتا ہے، وہ اسے نصیحت کرتے ہوئے بولی تو روسا نے مڑ کر ایک نظر سے دیکھا۔ آگے لمس شاہدہ بیگم کی آواز پر لمس کمرے سے نکلتے شاہدہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئی۔ دیکھ کر میں نے کہا تھا نا لمس ہی ہوگی، شاہدہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کی پوتی بہت سڑو، ہم اتنی پرانی دوست ہیں مگر یہ ایسے برتاؤ کرتی جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ لمس کے نوٹے پانی سے کہنے پر روسا نے شاہدہ بیگم کی جانب دیکھا۔ بچپن میں جب تو یہاں آتی تھی اسی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ شاہدہ بیگم کے انکشاف پر لمس مسکرائی تھی جبکہ وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی، وہ تیزی سے کمرے میں گم ہو گئی تھی۔ یہ تب ایسی نہیں تھی، کوئی بات نہیں، ابھی ایسی نہیں رہے گی، لمس مسکرا کر کہتی اس کے پیچھے کمر میں ڈال ہوئی تھی۔ روسا بیٹھ کے کنارے بیٹھی گہری سوچ میں گم تھے۔ لمس اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میری کمزوری رہی ہے کہ میں خود سے جڑے رشتوں کی تکلیف نہیں دیکھ پاتی۔ ہوا وہ رشتے چند پل کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی چند دنوں کے تم سے میرا ساتھ چند دن کا ہوتا تھا، لیکن وہ ساتھ بہت معنی رکھتا ہے، ہم دوست بن سکتے ہیں اس بار پکے والے۔ لمس نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تو روسا نے اس کی جانب دیکھا، پھر یکدم اس کے گلے لگی تھی۔ لمس حیران ہوئی تھی مگر ساتھ ساتھ پریشان بھی، اور روسا صاحب ٹھیک ہے، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ ایک بار پھر مجھے جور سے بہلا دیا اس نے، کیا میری ذات سچ میں اتنی ارزاں ہے کہ وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے، محبت کرتی ہے اس سے؟ لمس نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ دوست ہے میرا وہ تب سے جب کسی نے میرا اعتبار نہیں کیا، جب سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اب وہ بھی مجھے چھوڑنا چاہتا، وہ ایک بار میں فیصلہ نہیں لے پا رہا، اسے کو مجھ سے دور چلا جائے میں نہیں آؤں گی اس کے پیچھے، وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی خوشی بہت عزیز ہے۔ وہ لمس سے گلے لگی اپنا غم غلط کر رہی تھی جبکہ اس کا رونا، اس کے الفاظ باہر کھڑے ہادی کے دل پر لگے تھے۔ میں اس کی برائی نہیں کروں گی کیونکہ اس نے تمہارا ساتھ دیا تھا، لیکن اب سے تم میری دوست ہو اور ہم بے اعتبار لوگوں کو دوست نہیں بنائیں گے، جیسے کہ لڑکے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ جیو ہوتے ہیں، وہ دروازے سے کان لگا کر باتیں بھی سنتے ہیں۔ لمس کی بات پر ہادی سیدھا ہوا تھا اور نفی میں سہلتا اندر داخل ہوا۔ تم بہت فضول ہوتے ہو لمس، اس نے دبا کا شاپر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا جبکہ لمس نے کندھے جھکا دیے تھے۔ روسا ہادی کے اندر آنے پر اسے الگ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ جوان لڑکیوں کا گھر جہاں ایک جوان مرد کا دندلنا اچھی بات نہیں۔ ہادی جسے ہر بار نصیحت کرتا تھا اس بار لمس کی نصیحت کرنے پر بری طرح سے چڑھا تھا۔ اس کے چینے پر لمس مسکرائی، وہ واپس مڑ گیا تھا، اس دن کے لیے سوری میں آپ کو گرانا نہیں چاہتی تھی۔ عروسا کے الفاظ پر رکا تھا، وہ حیرت سے مڑا تھا، آیا وہ اسی سے بات کر رہی تھی؟ اس کی حیرانی لمس نے بھی نوٹ کی تھی۔ حوریہ کو جا کر جگا دی، اس کے نشہ کر کر سونے کی عادت سے میں تنگ آ چکی ہوں۔ عروسا کو سر جھکا بیٹھے دیکھ اور ہادی کو ناسمجھی سے اسے دیکھتے دیکھ اس نے کہا تو ہادی ساحلہ تھا، وہاں سے چلا گیا۔ اچھا چلو اٹھو، میں تمہیں اپنے ہاتھ کی چائے پلاتی ہوں۔ عروسا کو زبردستی اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ عروسا بنا کوئی احتجاج کے اس کے ساتھ چل رہی تھی، وہ ملک طلب سے بات کرنے آیا تھا مگر جہاں آ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ وہ لڑکی کون ہے تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ پہلے بتا دیتے تو بات کبھی اتنا آگے نہ جاتی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا، ہمیں آج ہی معلوم ہوا ہے، سمجھ اگر پہلے معلوم ہوتا تو میری پوتی حویلی میں ہوتی۔ اس سورج کے پاس نہیں، اس کے سوال کا جواب ملک طلب علی نے دیا تھا۔ وہ چاچو کی بیٹی ہے، اس وجہ سے اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی جس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ سما نے بے لچک انداز میں کہا تو طلب علی کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جو سمجھے تو شاید ابتسام کا نام سن کر نفرت بلا دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو منہ سے نکال کر کے سمجھ اسے حویلی لاؤ گے، ملک طلب علی کی بات پر وہ ہاتھ سے کھڑک گیا تھا۔ میں کسی صورت آپ کا یہ کام نہیں کروں گا۔ سمن کا لہجہ بے لچک تھا لیکن احترام سے خالی نہ تھا۔ طلب علی نے ایک نظر دروازے پر کھڑے ملازم پر ڈالی تو وہ سر جھکائے ہوئے ہی وہاں سے چلا گیا۔ تو اب اپنے دادا کو انکار کر کے سمجھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکی ہمارا خون ہے، ہماری بیٹی کی نشانی سے حویلی لانے کے یہی کرنا پڑے گا ورنہ وہ اپنی مرضی سے کبھی نہیں آئے گی۔ طلب علی نے دکھے لہجے میں کہا وہ لڑکی آپ کے وارے میں زہر اگل چکی ہے بڑے پاپا، اگر وہ آپ کی پوتی نہ ہوتی تو اس وقت کہیں نہ ہوتی۔ نفرت جھلکا تھا لہجہ طلب علی کے دل میں سکون بڑھ گیا تھا، یہ سب اس عورت نے کیا، بیٹا اتنے سال اسے چھپا کر ہمارے حلاف کر دیا، تم جاؤ گے اس کے پاس، اسے بتاؤ گے اس کے اصل ماں باپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہماری پوتی ہمیں یہاں چاہیے۔ سامد طلب علی نے مصنوعی فکر اور محبت سے بولے تھے۔ سمن بنا کچھ بولے کمرے سے نکل گیا تو اس کے جاتے ہی وہ مسکرائے تھے، اگر سب الٹ ہو گیا ابا؟ اشفاق صاحب جو وہیں کھڑے تھے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا، ہمارا پوتا ہمارا عکس ہے، نفرت کی آگ میں ہر چیز جلا دینے والا،
وہ لڑکی حویلی میں ضرور آئے گی۔ کرو فرض حاضر وہ اس وقت شیطان صرف انسان لگ رہے تھے، اس میں صرف آپ کا عکس نہیں ہے ابا۔ وہ التسام کی طرح باغی بھی ہے، اور اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ بنید اس حویلی میں آئے گی اور اس کا انجام وہی ہوگا جو اس کی ماں کا ہوا تھا۔ ملک تراب علی نے آنکھوں میں نفرت سموئے کہا تھا۔ اشفاق صاحب ہنسی تھے۔ لمس مجھے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی جب باسط کی آواز سن کر رکی تھی، پھر سہلاتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے صبح سا باتیں سنی تھی، شادر کے بیجے کے رشتے کا علم ہے تمہیں، تو آپ بڑے بزرگوں کی طرح میری رائے جاننے آئے ہیں؟ لمس نے اس کی بات کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہاں میں سہلایا۔ میں شادر کو جتنا جانتا ہوں لمس، غصے کے علاوہ اس میں کوئی برائی نہیں، مگر غصہ ہر برائی پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ میرے لیے میری بہن کی خوشی بہت اہم ہے۔ اس کے مان بڑے لہر پر لمس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ایموشنل تو مت کریں، آپ بائی سے پہلے میرے دوست بھی ہیں جو میرے ہر سیکرٹ سے واقف ہیں۔ لمس نے آنکھ میں آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں یونی گئی تھی تو وہاں شارک سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے ساری بات باسط کو بتائی تو باسط نے بہت سوچ انداز میں صلاح تو شارک نے پہلے تم سے اجازت لی تھی رشتہ بھیجنے کی۔ باسط نے پوچھا تو صنف میں صلاح میری اجازت کا انتظار کہاں کیا ہے اس نے؟ لمس نے منہ بگاڑتے کہا تو باسط نے مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگائی۔ میں کل شارک سے بات کروں گا، اگر وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہے تو میں اچھا مجھے شرم آئی ہے۔ لمس اٹھ کر اندر چلے گئی تھی جبکہ باسط نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ ویسے کسی اور کی بھی شادی ہو رہی تھی، اس نے کمرے کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا تو باسط نے اسے واپس اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے میں چلے گئی۔ باسط اس کے زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ وہ لمس کے لیے پریشان تھا، شارک سے بات کر کہ شاید اس کی پریشانی دور ہو، یہی سوچتا وہ اپنا سامان لینے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ ویسے میں ایک جوڑا اپنے کمرے میں اوندے منہ لیٹا تکیہ اپنے سر پر رکھے خود کو سورج کی کرنوں سے بچا رہا تھا۔ اٹھ جاؤ مراد، ماں کی آواز کان میں پڑی تو اس نے مزید تکیے پر دباؤ ڈالا تھا۔ ڈرامے بازی بند کر مراد، ناشتہ بنا رہی ہوں میں، جلدی باہر نکلو۔ اس کمرے سے وہ سخت لہجے میں کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر مراد نے تکیہ ہلا کر ذرا سا اونچا ہو کر دروازے کی سمت دیکھا۔ ماں کے جانے کا یقین کر کے وہ واپس لیٹ گیا تھا۔ سب کو میں ہی ملتا ہوں سکھانے کے لیے، مجھے تو چابی سے چلنے والا کھلونا سمجھ ہے، سب نے ہر کام دوسرے سے پوچھ کر کرو، میری اپنی زندگی ہے کہ نہیں؟ وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا، پھر تکیہ پھینکتا اٹھ بیٹھا۔ اپنا موبائل اٹھا کر اس نے چیک کیا۔ 2 دن پہلے عروسہ کی لاسٹ کال لے کر اس نے جھنجھلا کا فون بیڈ پر پھینکا۔ تم نے بھی مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا عروسہ، وہ دل ہی دل میں اسے شکوہ کر رہا تھا۔ مراد اب تم باہر نہ آئے تو میرا جوتا اندر آئے گا۔ ماں کی دھمکی بڑی آواز اسے اندر تک سنائی دی تھی۔ وہ منہ بگاڑتا اٹھ کر واش روم کی سمت بڑھ گیا تھا۔ کیسی عروسہ؟ وہ تیار ہو کر باہر آیا تو اس کے کان میں ماں کی آواز پڑی۔ عروسہ کا نام سن کر وہ جلدی سے ان کے پاس آیا تھا، مگر ان کا دھیان اس کے جنم نہ تھا۔ چلو اچھا ہے، اس نے نئی دوست بنا لی، لڑکیوں کی دوستی بھی رونق والی ہوتی ہے۔ ماں کی بات سن کر مراد کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ہاں مجھے بتایا ہے بھائی نے، تبھی تو اس نکمے کو رکا ہوا ہے، ورنہ پرسوں ہی جا رہا تھا یہ عروسہ کے پاس۔ ماں کی جانب شکوہ کے نگاہوں سے دیکھتا وہ ناشتہ کرنے لگا۔ انداز ایسا تھا گویا زبردستی کی جا رہی ہو۔ چلو خیال رکھنا، عروسہ سے بات ہو تو میری طرف سے پوچھنا اسے۔ الوداعی کلمات کہتے انہوں نے فون بند کیا تھا اور ساتھ ہی ایک چپت مراد کے سر پر لگائی تھی۔ کل پورا دن کہاں غائب تھے؟ وہ اب تفتیشی موڈ میں آ چکی تھی۔ عروسہ سے ملنے نہیں گیا اور نہ ہی اسے فون کیا ہے، انہیں نوالہ منہ میں ڈالتے جواب دیا تو ایک مزید تھپڑ اس کے کندھے کی زینت بن چکا تھا۔ اس کے بلے کے لیے ہی منع کیا ہے میں نے، سنا نہیں تھا؟ منہاج بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ اسے پھر سے اٹیک شروع ہو رہے ہیں؟ اگر تم اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ کبھی بھی سچ کا سامنا نہیں کرے گی۔ تم اس کے خیال پر حقیقت کی مہر لگا دیتے، اسے سچا مان کا۔ وہ ایک بار پھر اسے سمجھا رہی تھی، کہا تو ہے آپ کو نہیں جا رہا اس کے پیچھے۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ دو جوتے بچپن میں مارے ہوتے تو اسے یاد رہتا، ماں سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ وہ غصے سے بولے تھے، پھر سامان سمیٹنے لگے۔ برتن پٹکنے سے ان کے غصے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ ہائی جگر، سامان نے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا، انداز پرجوش سا تھا۔ وہ غصے میں قریبی پارک میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سامان نے اسے یہاں آتا دیکھا تو خود بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ مجھے اکیلا رہنا پلیز، مراد نے کوفہ زدہ ہوتے کہا۔ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کل بھی تو غائب تھا، نوشی بھی تیرا پوچھی تھی، باڑ میں گئی نوشی۔ وہ غصے سے بولتا کھڑا ہوا تو سامان نے اسے کندھے سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ کوئی بات پریشان کر؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو مراد نے گہری سانس لی۔ یار مجھے علیسا
عروسہ کی فکر ہو رہی ہے، انکل بتا رہے تھے وہ ہاسپٹل میں رہی ہے ساری رات۔ انہیں سر جھکا بتا تو سامنے پیچھے ہوتے، بہن سے ٹیک لگائی، دیکھ مراد تو نے کہا تھا تجھے عروسہ سے جان چھڑوانی ہے، وہ تنگ آ گیا ہے اس کی دوست ہماری کی عادت سے، پھر وہ دوست ہے میری یار، ہو گیا تھا اس وقت تنگ، مگر اب وہ جھنجھلا کر اپنا سر تھام گیا تھا۔ وہ بالکل ہی بدل گئی ہے یار، ہر وقت چپ رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں شکایت ہی میرے لیے۔ اس نے اس دن تیری اور نوشی کی باتیں سن لی تھی جب تو روسا سے بیزاری ظاہر کر رہا تھا۔ سامنے کے نگشاں پر مراد نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، یہ کیا ہو گیا؟ الٹے قدم لیتا پارک کے حاجی راستے کی جانب بھاگا تھا، سامنے سے پکارتا رہ گیا تھا، اپنا دوپٹہ اور کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ دروازہ کھل کر سمد اندر تھا، بنین سیدھی ہو کر بیٹھی تو سمد کی سنجیدہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مجھے میرے گھر جانا ہے مسٹر سمد۔ بنین نے اس کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، سارا دن کی بھوک پیاس کے بعد اس نے بولنا محال ہو رہا تھا، مگر سمد بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں تمہارے گھر ہی لے کے جانا، اس لیے زہر کا گھونٹ بڑھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں اپنے بڑے پاپا کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے کچھ فاصلے پر رک کر بولا تھا، وہ انسان جو حیوان کو مات دے چکا ہے، اس کے لیے اتنی عزت ہے۔ واہ مسٹر سمد، میں نے کہا زدہ لہجے میں بولی تھی، مگر اپنی نفرت کو چھپا نہیں پائی تھی۔ سمد نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ مجھے مجبور مت کر کے تمہاری سے زہر اگلتی زبان کو میں اکھاڑ پھینکوں۔ نکاح ہوا آ رہا ہے، چپ چاپ حامی بھر دینا، ورنہ تمہارے وہ دھوکے باز ماں باپ آج اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ آنکھوں میں نفرت لیے اسے دمکا رہا تھا۔ بنین کے چہرے کے تاثر ماں باپ کے ذکر پر بدلے تھے، اسے ڈرتے دیکھ کر سمن کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ مجھے ایک بار یتیم کر کے تم لوگوں کو سکون نہیں ملا، جو مجھ سے میری زندگی کے سہارے چھیننا چاہتے ہو پھر سے؟ وہ ہمت جمع کرتی پوری قوت سے اس سے پیچھے دھکیلتی چلائی تھی، تمہیں یتیم کرنے والے جو لوگ بھی ہیں انہیں بہت جلد سزا ملے گی، مگر فی الحال جو تم کاٹ چکی ہو اس کے سزا کا وقت ہے۔ وہ چبا چبا کر لفظ ادا کرتا واپس مڑا تھا، یاد رکھنا نہ کی صورت میں تم گھر واپس تو نہیں جا سکو گی، مگر انہیں ضرور کھو دو گی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ بنین بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی، چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سمن واپس اندر آیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر بنین کے دوپٹے سے اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا تھا، اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ 2 لوگ نکاحوں کے ساتھ اندر آئے تھے، بنین اعتصام ملک، آپ کا نکاح عبدالصمد ولی اشفاق ملک سے بس 50 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ نکاح ہوا کے جملے پر سمن نے اپنی مٹھیاں باندھ کی تھی، جبکہ بنین کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کی ہتھیلی پر گرا تھا۔ باپ کا نام ملا تو کیسے ملا ہے بنین؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ جب سمن نے اس کا بازو پکڑ کر اس پر دبا بڑھا تو نگاہوں نے اپنا جملہ دہرایا تو بنین نے ایک نظر سمن کو دیکھا، ہمیں بڑھ دی تھی۔ قبولیت کی سمت ملتے ہی سمن سے پوچھا گیا تھا، اس نے خود بر جبر کٹے قبول ہے کہا تھا۔ نکاح کا مرحلہ پورے ہوتے ہی اس نے نگاہوں کے ہاتھ سے رجسٹر لے کر نکاح نامے کی 3 کاپیاں نکالی تھی۔ دونوں آدمی نکاح ہوا کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ وہ بنین کی جانب مڑا، اسے ساکت بیٹھے دیکھ کر اس نے الماری کی جانب قدم بڑھائے، لاکر کے بٹن پریس کر کے اس نے نکاح نامہ اندر رکھا تھا۔ الماری بند کر کے وہ بنین کے پاس ہے، ہمارے اس نکاح کا ثبوت سب میرے پاس ہے، ولی کے بنا نکاح باطل ہوتا ہے مسٹر سمن، بنین نے بنا سر اٹھائے کہا تو سمن ہنسا تھا۔ چاچو کے بعد تمہارے ولی میرے بڑے پاپا ہے اور ان کی اجازت سے یہ نکاح ہو چکا ہے۔ اب تم یہ سوچو کہ تم نے جو گند پھیلا ہے اسے سمیٹنا کیسے؟ یہ رہا تمہارا فون، تم خود معافی نامہ پوسٹ کرو گی، میرے بڑے پاپا کا نام کلیئر کرو گی، ورنہ ساری زندگی میرے نام کی غلامی میں ہوگی، وہ تمساہرانہ انداز میں بولا تھا، جبکہ اب بنین کا سر چکرانے لگا تھا۔ 1 گھنٹے تک واپس آ رہا ہوں، تب تک یہ کام کر لینا۔ اس بار اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، مگر اپارٹمنٹ کو لاک کر گیا تھا۔ بنین بامشکل چلتی کمرے سے باہر آئی، اس نے ارد گرد کچن کی تلاش میں دوڑائی تو بائیں جانب سے کچن نظر آیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی کچن تک آئی تھی۔ فریج سے پانی نکال کر پینے کے بعد اس نے وہی رکھی کرسی پر بیٹھ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ دماغ اس وقت مختلف سوچوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، پھر کہ فیصلہ کرتے اس نے اپنا موبائل سامنے کیا تھا۔ جی آنٹی، میں پتہ کروا رہا ہوں، اب ٹینشن مت لیں، بنین مل جائے گی۔ تیزی سے لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کرتا وہ فون پر اعتراض بیگم سے بات کر رہا تھا۔ ہادی، تم جا کر ملک صاحب کے پاس چیک کرو، اسی نے کچھ کیا ہے میری بچی کے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے بولے تو ہادی نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں آنٹی، ہم نے کچھ بے سہارے کیا تو وہ لوگ بنین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کچھ دیر رک جائیے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہیں بنین کے نمبر سے کال آتی دیکھ کر جلدی سے کال بند کی تھی اور بنین کے کال اٹھائی تھی۔ کہاں ہو تم بنین صاحب، کتنا پریشان ہے اور کیا کرتی پھری ہو تم؟
اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے ہادی۔ اس کا انداز ہادی کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں آ رہا ہوں وہاں۔ اس کی بری بات سن کر ہادی نے اجلس میں لیپ ٹاپ بند کر کے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ موبائل پہ کچھ سرچ کرتا آگے بڑھا تھا جب اچانک سامنے سے آتی عروسا سے ٹکرا تھا۔ انہیں فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے گرنے سے بچاتا۔ سوری عروسا کے گل بس نے جلدی سے معذرت کی تھی۔ اس کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ تم یہاں کیوں کھڑی؟ اندر آ جاؤ، حوریا نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر کہا۔ انہیں اگنور کرو، پولیس کی نوکری ایسی ہی ہوتی ہے، تم نے سنا ہی ہوگا، قانون اندھا ہوتا ہے، حوریا نے ہنستے ہوئے کہا تو عروسا بھی دھیما سا مسکرا دی تھی۔ چلو آجا، لمس بھی آنے والی ہوگی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمر میں لے آئی تھی۔ کل کا دن ان کے ساتھ گزار کر عروسا کچھ حد تک ان کے ساتھ گل مل گئی تھی۔ ابھی اسے اکیلے پانی سے ہو پایا تو حوریا کے پاس چلی آئی تھی۔ تم دونوں یہاں بیٹھی اور لمس سے سوال کرتی ہمدردی ان کے برابر مٹی گئی تھی۔ سر اس نے عروسا کے کندھے پر رکھ لیا تھا جس سے نامحسوس انداز میں وہ ہٹانے کی کوشش کر رہی۔ لمس نے اسے انکمفرٹیبل دیکھا تو خود ہی پیچھے ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ تم یونٹ سے سیدھا یہیں آ رہی ہو؟ حوریا اٹھ کر اس کے لیے پانی لینے چلی گئی تھی۔ واپس آ کر اس کی جانب گلاس بڑھاتے ہوئے بولی، آج یونٹ میں بہت بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہوگی۔ انہیں پانی کا گھٹ حلق سے نیچے اتارنے کے بعد کہا، کیسا ہنگامہ؟ حوریا نے پوچھا، جبکہ اسی دوران عروسا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ یونٹ کی ایک لڑکی نے کافی بولڈ اسٹیپ لیا ہے، انہیں بہت سی سیکرٹ انفارمیشن وائرل کر دی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ بچے گی، لمس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے افسوس سے کہا تو عروسا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے اس لڑکی نے کہا کہ اس کا تھیسس چرایا گیا ہے، پھر اس نے اسے سیاستدان کے خلاف مختلف پوسٹ لگا دی۔ اب سب سے اس لڑکی کے بارے میں سوال جواب پوچھے جا رہے تھے۔ میڈیا تک وہاں جمع تھی۔ وہ ٹارگٹ بن گیا۔ لمس کے لہجے میں دکھ تھا۔ کس سیاستدان کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہے؟ حوریا نے پوچھا تھا۔ عروسا اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ ملک تراولی، لمس نے اٹھ کر گلاس لیور پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اور لڑکی کون ہے؟ حوریا نے لمس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بنین ہے لاسٹ سیمسٹر کی۔ عروسا کی حالت خراب ہوتی دیکھ لمس حوریا کو ہٹاتے اس کے پاس آئی تھی۔ کام ڈاؤن عروسا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ سے لانا شروع کیے۔ اسے مار دیں گے؟ عروسا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو لمس کے دماغ میں کلک ہوا۔ اس نے فوراً نفی میں سہ لایا۔ معمولی سی بات ہے عروسا، اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور نرمی سے بولتی اسے سمجھانے لگی، وہ مار دیں گے اسے جیسے اسے مار دیا تھا۔ وہ خود ہی بڑبڑائی تھی۔ لمس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی دماغی حالت کچھ سال پہلے بہت خراب ہوئی تھی۔ یہ کہانی بنا لیتی یا پھر اس کا اصل دیتی تھی؟ منہاج صاحب کی بات اس کے ذہن میں گونجی تھی۔ اتنی بڑی بات نہیں، ایسے بیان تو آئے روز سوشل میڈیا پر آتے رہتے ہیں، اب کیا وہ سب کو مار دیں گے؟ ریلیکس یار، کسی کی جان لینا آسان نہیں ہوتا۔ لمس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، مجھے جانا ہے۔ لمس کا ہاتھ ہٹا کر بھاگ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ لمس اسے کچھ نہیں کریں گے؟ حوریا نے پریشانی سے پوچھا۔ تم تو اب ریئیکٹ کرنا بند کرو، میڈیا اس بات کو زیادہ اچھال رہا ہے، ورنہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آج ہی سب بند بھی ہو جائے گا۔ جانتی نہیں ہو تم ان اثر رسوخ والے لوگوں کو؟ لمس کے لہجے میں اپنے سسٹم کے لیے بیزاری تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا میری ماں۔ لمس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کب کروا رہی ہو؟ حوریا نے لمس کو سارا دباتے دیکھا نارمل ہو کر پوچھا تھا۔ اپنی خیر بناؤ، میری شادی کی فکر مت کرو۔ کیا مطلب؟ حوریا نے سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ پھپھو کو بھی شوق ہو رہا ہے اپنے بیٹے بھائی کا، اور ان کا پہلا پسند ایک گیند ہے۔ انہیں حوریا کے صحت مند ہونے پر چوٹ کی تو حوریا نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ بدتمیز کی ہی وہ مسلسل اسے مار رہی تھی جبکہ لمس ہنس ہی تھی۔ اچھا ذرا ہاتھ رکو، مجھے عروسا کے پاس جانا ہے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوئی تھی۔ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، لمس میں جانے لگی تو حوریا منمنائی تھی۔ شادی نہیں کرے نکمے لڑکی، کوئی لڑکی آج کل کوئی نہیں دیتا۔ وہ ہنس کر بولی تو حوریا بھی ہنسی تھی۔ وہ اس وقت کیفے میں بیٹھتے بارست کے بعد شارق اس سے ملنے آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا بارست اسے ضرور بلائے گا، اس لیے اس کے تازہ دیکھنے آ گیا تھا۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ وہ اکڑ کر اس کے سامنے بیٹھتا بولے تو بارست آگے پھر مجھے لمس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ دیکھو شارق، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اس شادی پہ احساس کیوں ہو رہا ہے؟ شارق اسے بات کرتا ہوا بولا تو بارست نے گہری سانس لی، کیونکہ میں تمہارے نیچر سے واقف۔ لمس مجھے بہت عزیز ہے شارق، میں بالکل نہیں چاہوں گا اس کی زندگی میں کوئی دکھ ہے۔ گھما پھرا کر بات کیوں کرے؟ جو دل میں ہے وہ کہو نا، شارق نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تو بارست نے نفی میں سہ لایا۔ میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں شارق، تم کیوں لمس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں مجھ سے جڑے ہر رشتے سے نفرت ہے۔ بارست نے اس کے الفاظ دہرائے تھے جو کبھی اس نے اس کے سامنے استعمال کیے تھے، جبکہ بارست کے چہرے پر بھی وسیع دیکھا اور دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ اپنی محبت بچانا چاہتی ہوں مگر میرا نام شارق ہے، تم سے سب چھین لوں گا۔
وہ باسط کی جانب دیکھتا دل ہی دل میں بولا تھا۔ شارق باسط نے اس کا نام لیا تو اس نے چونکا اس کی جانب دیکھا۔ مجھے لمس سے محبت اور مزید وضاحت میں تمہیں دینا نہیں چاہتا۔ اب تم وہی کرو گے جو ہمیشہ کرتے آئے، مجھ سے میری خوشی چھیننا۔ اس نے طنز کیا تو باسط نے نفی میں سہ لاتے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ بنا سنے لمبے لگ پڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ باسط نے اپنا ساتھ تھام لیا تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں تمہیں، شاید کچھ نہیں چھینا میں نے تم سے، وہ بے بسی سے بولا تھا، پھر ایک فیصلہ کرتا کھڑا ہوا تھا۔ اپارٹمنٹ کا لا کھل کر جیسے اس نے اندر قدم رکھا تھا، آس پاس بکھری چیزوں نے اس کے ماتھے پر بار ڈالے تھے۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ورتسام کے کمرے میں آیا تھا جہاں کی ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کی نسیں غصے سے پھول گئی تھی۔ اس نے بنین کی تلاش میں نظر ڈالی تو وہ اسے کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے سامنے کرتا اس پر ہاتھ اٹھا کر تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی تھی۔ اونڈے منہ فرش پر گرتے دوپٹہ فرش پر گر گیا تھا۔ بنین نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر سمندر کی جانب دیکھا تھا۔ ہونٹوں کا کنارہ پھٹ گیا تھا جس سے رستہ خون اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط بناتی اٹھی۔ تم لوگوں میں بالکل غیرت نہیں ہوتی، عورت پر ہاتھ اٹھا کر تسکین حاصل کرتے ہو۔ بنی نے غصے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم جیسی عورتیں مجبور کرتی ہاتھ اٹھانے پر، تمہاری ہمت بھی کیسے یہ سب کرنے کی؟ اس کا بازو جھنجھوڑتا ہوا بولا تو بنی نے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ جیسے تم نے ہمت کی میرے ماں باپ کو مارنے کی دھمکی دینے کی، جیسے تمہارے باپ نے ہمت کی میرے ساتھ سے میری جنت چھیننے کی، جیسے تمہارے دادا نے ہمت کی میرے باپ کو مارنے کی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی، جبکہ اس بار سامنے مٹھیاں بیچ کر خود کو اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا۔ اپنی اس نفرت میں تم نے بہت غلط قدم اٹھا لیا بنین، جس کی سزا اب تمہیں ساری زندگی کاٹنی ہوگی۔ وہ کہہ کر قدم دروازے کی سمت بڑھا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر رکتا تو اپنا ضبط کھو دیتا۔ مجھے نفرت نہیں تم سے سمجھ، بنین کی آواز پابرکت تھا۔ نفرت میں بھی سامنے والے کو اہمیت مل جاتی، مگر تم اور تمہارے خاندان کی میری نظر میں ذرا برابر بھی اہمیت نہیں۔ ہونٹوں کے کنارے سے نکلتا ہوں صاف کر کے وہ طنزیہ بولی۔ سمجھ مٹھیاں بیچ اس کی جانب مڑا تھا، تمہاری اسی زبان کو کاٹنے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے بنین، ورنہ اور بھی طریقے تھے تمہاری اسی زبان کو بند کرنے کے، مگر شاید تم ایسے نہیں مانو گی۔ اسے بالوں سے جگڑتا وہ غصے سے ایک ایک لفظ سے با کر بولا تھا، کون سا نکاح مسٹر عبدالصمد؟ بنین کے سوال سے زیادہ اس کی پر اعتمادی نے سمد کو حیران کیا تھا۔ کہاں سے لاؤ گے ثبوت نکاح کا؟ کیسے ثابت کرو گی مجھے اپنی بیوی؟ اپنے بال چھڑواتی وہ طنزیہ بولی تو سمد نے دھکا مار کر اسے راہ سے ہٹایا۔ الماری میں لگی چابی دیکھو، اس نے جلدی سے الماری کھولی۔ کوڑ لگا کر لا کر کھولا تو اندر راکھ رکھی تھی۔ وہ غصے سے اس کی جانب پلٹا تو تبھی دروازے پر بیل ہوئی تھی، یہ راکھ تمہارے ارادوں کی راکھ تھی مسٹر سمد۔ زمین پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر وہ دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ سمد نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا تھا۔ ایک کی آنکھوں میں نفرت تھی تو دوسرے کی آنکھیں مذاق اڑاتی معلوم ہو رہی تھی۔ تمہارا پورا خاندان حساب دے گا سمد، یہ لڑائی نفرت کی نہیں انصافی ہوگی۔ پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلتی وہ بولی تھی۔ سمد نے گان نکال کر اس پر نہیں تھی، کہا تھا نا او ٹھیک ہے، تمہاری زبان بند کرنے کے۔ گان لوٹ کر تم سہارانہ انداز میں بولا تھا، باہر پولیس اور میڈیا موجود ہے مسٹر سمد، پولیس کے سامنے تمہاری کوئی بھی حرکت تمہارے بڑے پاپا کے حق میں کتنی بری ثابت ہو سکتی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ بنی نے نڈر ہو کر جواب دیا تو سمد نے تراغل دبا دیا تھا۔ بنی نے ڈر کر آنکھیں باندھ کی تھی، گولی دیوار پر لگی تھی۔ اڑ لو جتنا اڑنا ہے، بہت جلدی تمہارے پار کٹنے والے ہیں، سمد نفرت سے بولا تو بنی طنزیہ مسکراتی دروازہ پار کر گئی تھی۔ اپارٹمنٹ سے باہر نکل کر اس نے ہادی کی جانب دیکھا تھا جو پریشان کھڑا تھا۔ بنی یہ سب اس کی حالت دیکھ کر ہادی غصے سے اندر جانے لگا تو بنی نے اس کا راستہ روکا۔ مجھے بھوک لگی، وہ معصومیت سے بولی تو ہادی نے ہاتھ میں پکڑے شاپر سے جلدی سے شال نکال اسے اوڑھائی۔ شان واپس آ رہے ہیں انکل آنٹی بہت پریشان ہے، تم نے اپنی اس بہادری سے بہت بڑے ہدے کو دعوت دے دی ہے، وہ اسے ساتھ لے جاتا ہوا بول رہا تھا۔ بنی نے میڈیا کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، لیکن کچھ دیر بعد میڈیا کے لوگ ضرور آ جاتے، لیکن اس کا ارادہ یہ قدم اٹھانے کا نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ساتھ جھوٹ کے ملاوٹ کرنے والے کب اس کے ساتھ کو جھوٹ بنا دیں گے، اسے بھی پتہ نہیں چلے گا، اس لیے اس نے دوسرا راستہ اپنایا تھا۔ تم شان کے دوست، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تم میرا احسان بلا دو، میں ہوں شریک بہن ہوں تمہاری۔ برگر سے انصاف کرتے ہوئے نارمل لہجے میں بولی تو ہادی نے سر تعصب سے ہلایا۔ تمہاری ایک بوتل خون کے بدلے بہت خون بہا چکا ہوں میں اب نہ، ہادی نے طنزیہ کہتے جوابی وار کے تو بنین ہنسی تھی۔ شان پہنچ کر موبائل میں میسیج دیکھتے ہادی نے کہا تو بنین کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے کچھ مت بتانا ہادی، بنین نے منت بڑے لہجے میں کہا، اسے بتائے بنا تم جان چھڑوا لو گے اس سے اپنی؟ اس کا اشارہ نکاح کی جانب تھا، مجھے ہے معلوم، بس ایک دفعہ ماما بابا اور شان یہاں سے چلے جائیں تو مجھے کوئی فکر نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں سارے ثبوت جمع کر ہوں، بہت جلدی کیس ری اوپن ہوگا، ہادی نے اسے بتا کر
بل پے کیا، اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ بنین گمسم سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اطلاع مدثر صاحب سے زیادہ اسے شان کے ریئیکشن کی فکر ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ ٹرپ جا رہا ہے یونی کا، مجھے بھی جانا ہے۔ وہ اپنا سامان پیک کرتا بولا۔ دیکھو مراد کو الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، اسے دھمکاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے الٹی سیدھی؟ میں کیا باز کے پیچھے لٹک کر جانے والا تھا؟ مراد کی بات پر نجمہ بیگم نے اس کی کمر میں تھپڑ لگایا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا ورنہ۔ وہ پھر سے بولی تو اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس کر دے ماما، کبھی تو مجھے خوش رہنے دے۔ وہ بیزارگی سے بولا تو نجمہ بیگم نے اسے غصے سے گھوٹے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، عروسہ وہ ان کے جانے کے بعد دل میں عروسہ سے بولا تھا۔ سوری فار ایوری تھنگ، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ شام کے وقت وہ گاڑ میں داخل ہوا تو ماں کی خوشباش آواز میں وہ اسی طرف کار رکا گیا۔ ارے نہیں بیٹا، اتنا تکلف مت کرنا، بات سودی ملنے آ جانا، مجھ سے محبت بڑے لہج میں بات کری تھی۔ شارق نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکراہٹ دب آ گئی تھی۔ ارے لمس بیٹا، آپ سے کہنا وہ بھی آ جائیں اس بار لاہور۔ لمس کے نابا وہ جاتا رکا تو اس نے مڑ کر اپنی ماں کی جانب دیکھا، پھر انہیں مسکراتے دیکھ کر آگے بڑھ کر ان سے فون چھین لیا تھا۔ شارق شارق شارق، وہ اسے پکارتے رہ گئی، مگر وہ تیزی سے کمرے میں بند ہو گیا تھا، جبکہ اسے جانا موجود لمس نہ سمجھی سے فون کو دیکھ لمس اپنے نام سن کر اس نے فون کان سے لگایا۔ کون؟ گمبھیر سنجیدہ آواز پر اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ شارق بات کر رہا ہوں، اس نے اتنی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کہیے، لمس نے بھی اس بار سنجیدہ لہجہ کر لیا تھا۔ کیا آپ کو شادی سے اعتراض ہے؟ کیا مطلب؟ لمس نے فون کان ہٹا کر دیکھا تو اس میں سے شارق نظر آ جائے گا شاید۔ مطلب اگر آپ کو اعتراض ہے مجھے بتائیے، کیا اعتراض ہے؟ مجھ میں کوئی برائی ہے جو آپ انکار کر رہی؟ شارق کے سوال پر لمس نے تاثر سے سر ہلایا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں انکار کر رہی ہوں؟ اندر سوال کیا تو شارق مسکرایا۔ باسط نے وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ میری زندگی میں باسط بھائی بہت اہمیت رکھتے ہیں، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو میں بھی انکار کر دوں گی۔ لمس نے کیا فون بند کر دیا تھا، جبکہ شارق مٹھیاں باندھا غصہ ضبط کرنے لگا۔